السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال کی اگر بات کر لی جائے تو حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھاندلی کا الزام جو ہے وہ مینڈیٹری ہے۔ خستہ حال جو نظام ہے، یقیناً اس کے بعد سیاسی صورتحال میں اسی قسم کی پیچیدگیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسی کہ آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ بڑا واضح ہے، اور یہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ ماضی میں بھی جو ہے وہ صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کی صورتحال میں بس تھوڑا سا ایک ڈفرینس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرمنالوجی کا کسی حد تک ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت کو الیکٹ ہونے 25 جولائی 2018 میں، تو اس کے بعد فوراً ہی اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ سلیکٹڈ کا خطاب دیا گیا، اور اس کے بعد اگر بات کر لی جائے اپوزیشن کی تو اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کا کردار بڑا واضح تھا، جو ڈے ون سے اس چیز کے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ خلاف نظر آتے تھے، اور وہ حکومت میں کسی سطح پر بھی جو ہے وہ جانے کے قائل نہیں تھے۔ لیکن اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں، یا بالخصوص جو بڑی سیاسی جو حزب اختلاف کی جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کا مصالحتانہ جو رویہ تھا، اس کے بابت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی رہی، اور حکومت وقت کو جو ہے وہ مکمل ٹائم دیا گیا کہ وہ اپنی سیاسی صورتحال کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکے۔ یہی ساری صورتحال چلتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہوتی رہیں۔ مولانا نے جو ہے وہ اس حوالے سے ایک دھرنے کا بھی انعقاد کیا، جسے آزادی مارچ کے نام سے جو ہے وہ رکھا گیا، لیکن وہ دھرنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نہیں چل سکا، حالانکہ اپوزیشن کے بہت زیادہ وعدے وعید کے ساتھ جو ہے وہ دھرنا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ قائم ہوا، لیکن اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے تھا، بالخصوص اپوزیشن میں دو بڑی جماعتوں کا جو کردار ہونا چاہیے تھا، وہ اس طریقے سے نہیں تھا، اور مولانا بغیر کچھ حاصل اصول کے اس دھرنے کو ختم کر کے جو ہے وہ اسلام آباد سے باہر چلے آئے، لیکن اس عزم کے ساتھ باہر آئے کہ اگر جو وعدے وعید جو ہے وہ ان کے ساتھ انڈر دی ٹیبل جو کچھ بھی طے ہوا تھا، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو یقیناً مولانا اس جو سلسلہ تھا دھرنے کا یا حکومت کے خلاف تحریک کا، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج صورتحال جو ہے وہ دوبارہ جوں کی توں ہمیں نظر آتی ہے۔ آج مولانا جو ہے وہ کووڈ-19 کے بعد، کیونکہ سیاسی عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو چکا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ یہ تحرک جو ہے وہ ہمیں نظر آیا سیاسی جماعتوں میں، بالخصوص مولانا فضل الرحمان نے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اپوزیشن جماعتوں کے دیگر رہنماؤں سے، اور اس کے بعد آج کی جو صورتحال ہے، آج کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا دوبارہ جو ہے وہ سولو فلائٹ کی طرف ہیں۔ اپوزیشن کا یہ رویہ کیوں ہے؟ اگر یہ تمام تر الزامات جو اپوزیشن کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اس وقت جو حکومت وقت ہے اس کے خلاف، جس میں مہنگائی، بے روزگاری سے لے کے جو بھی ایک نظام میں خرابی کی بات کی جاتی ہے، یا پاکستان جو مسلسل ڈکلائن میں چلتا چلا جا رہا ہے، اس حوالے سے اگر اپوزیشن کے تمام تر الزامات کسی حد تک بھی درست ہیں تو اپوزیشن کی کوئی واضح حکمت عملی ہمارے سامنے نہیں ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قاری محمد عثمان، نائب امیر سندھ پاکستان جمعیت علماء اسلام، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا حسن مرتضیٰ نے، پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے نثار چیمہ صاحب۔ نثار چیمہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ جو صورتحال ہے یہ مطلب سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ ہے، لیکن اپوزیشن میں کسی سطح کا استحکام جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے منصور خان صاحب، بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس میں کئی جماعتیں شامل ہیں، حکمت عملی کے حوالے سے، اسٹریٹجی کے حوالے سے اس میں ایک آنسٹ ڈفرینس اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن جو ٹارگٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے شروع میں، آپ بھی جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ ہم نے پہلے دن جب نئی اسمبلی جو ہے ہمارے وجود میں آئی تو پہلے دن کھڑے ہو کے ہم نے کہا، ہمارے قائدین نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جیسے بھی آئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری اقدار جو ہیں، جمہوری روایات وہ ان کو فروغ ملے، جمہوری ادارے مستحکم ہوں، اس لیے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیسے بھی حکومت آئی ہے یہ اپنی مدت پوری کرے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا تو ایک ایک دن اس قوم پہ بھاری ہے، جس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے مہنگائی کے بم گرائے ہیں اس قوم کے اوپر، اور اب تو حالت یہ ہے کہ عوام کی انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ آپ ہر چیز کی قیمت دیکھیں، بجلی کی، گیس کی، پیٹرول کی، اشیاء خوردونوش کی، تو اب تو حالت یہ ہے، دیکھیں آپ چینی کی قیمت دیکھیں، آٹے کی قیمت دیکھیں، کسی چیز کی آپ دیکھ لیں، اور یہ ہے کہ کوئی یہ مہنگائی جو ہے کنٹرول میں وہ بالکل آ نہیں رہی، عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ عوام پوری قوم، بلکہ یہ ہے کہ پوری قوم یکسو ہے کہ اس قوم اس عذاب کا، یہ جو پی ٹی آئی کی شکل میں مسلط ہے، اس
اس عذاب کا جو ہے وہ رخصت ہونا ضروری ہے، اس عذاب سے نجات ضروری ہے۔ چیمہ صاحب، آپ کے تمام تر الزامات درست تسلیم کر لیا جائے، لیکن مصالحت پسندی سے آپ آگے نہیں نکلتے ہیں، آج بھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا اس اختلاف میں۔ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں منصور خان صاحب کہ میں جس طرح گزارش کی کہ حکمت عملی کے حوالے سے بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، آنسٹ ڈفرینس اوپینین ہے، دیانتدارانہ اختلاف رہا ہے، لیکن ٹارگٹ جو ہے کہ اس عذاب سے نجات دلانی چاہیے قوم کو، اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری اپوزیشن، پوری قوم یکسو ہے۔ چیمہ صاحب، وہ بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو سکتا نا، اس کے لیے کسی تحریک کی، کسی مومنٹم کی کوئی لائے عمل تو ہوگا نا، کسی چیز پہ تو آپ کا اتفاق ہوگا۔ 2 سال میں اگر حکومت کچھ نہیں کر سکی تو اپوزیشن اتفاق تو نہیں کر سکی کسی موضوع۔ نہیں منصور خان صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا، ہم انشاءاللہ عملی اقدامات کی طرف بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ایک تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے حکمت عملی کیا ہو، اس کے حوالے سے چھوٹے موٹے اختلاف ہو سکتے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب کیا کہیں گے؟ یہی سوال میرا آپ سے ہے، اپوزیشن کا یہ رویہ جو ہے وہ یقیناً اگر آپ کے الزامات کو درست تسلیم کر لیا جائے، پاکستان کے حالات کو آپ کی نظر سے دیکھا جائے، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب کو شاید ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ نثار چیمہ صاحب، بہرحال صورتحال جو ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے آج کی جو صورتحال ہے، بلکہ فضل الرحمان صاحب نے جس قسم کی جو گفتگو کل رات میں کی ہے اور جو آج اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات کی بھی جو ہے انہوں نے بات کی ہے، خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف اور یو این ایس کا جو بل تھا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی نے ووٹ کیا آپ کے قائد کی جو کنسنٹ تھا اس سے ہٹ کے۔ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں منصور خان صاحب کہ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان انتہائی قابل احترام اور ایک بڑے مدبر ایک سیاستدان ہیں، اور وہ جو اور سچی بات ہے کہ ہمیں تو بہت ہی ان کا احترام ہے، اور جس طرح یہ ہے کہ وہ نکلے اور یہ کہ اس بالکل یہ مسلط کردہ حکومت سے نجات کے لیے وہ بہت قابل تعریف ہے۔ ان کا وہ قدم جو تھا جب وہ آئے اور 1,00,000 افراد کو لے کے آئے، تو وہ بہت ایک تاریخی ایک واقعہ ہے، بڑا تاریخ ساز ہے اور بڑا قابل قدر ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اسٹریٹجی میں، کیونکہ ہم نے وہ کنٹینر والی اپوزیشن نہیں کر دی، کنٹینر والی ہم نے وہ کام نہیں کرنے، جس طرح عمران خان صاحب نے گیس اور بجلی کے بل جلائے، سول نافرمانی کی کال دی، عوام کو لاقانونیت پہ اکسایا، پارلیمنٹ پہ حملے کیے، پولیس پہ حملے کیے، دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملے کیے، پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ کے باہر کھینچنے کی بات کی، ہم نے اس طرح کی، اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں، یعنی لاقانونیت پہ قوم کو اکساتے رہے۔ نہ ہم نے وہ کلچر انٹروڈیوس کرنا ہے، نہ ہم نے گالم گروچ والا کلچر اس کو فالو کرنا ہے، نہ ہم نے قوم کو لاقانونیت پہ اکسانا ہے۔ ہم جمہوری سوال یہی پیدا ہوتا ہے چیمہ صاحب کہ کرنا کیا ہے وہ بھی تو واضح نہیں ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں جی۔ حسن مرتضیٰ صاحب، لائے عمل کیا ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کا لائے عمل تو طے جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ریبر کمیٹی کے ہیڈ ہیں، وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو، انہوں نے اس کا ایجنڈا بنانا ہے، انہوں نے اس کا تعین کرنا ہے ڈیٹ کا اور اے پی سی کا اور وہ سارا، اور اے پی سی ہوسٹ کرنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جی۔ اب ان کی طرف سے دیر ہے یا مولانا صاحب کی طرف سے دیر ہے یہ تو یہی بتا سکتے ہیں جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو نہ کوئی ڈیلے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم دن بدن اس حکومت کو ٹائم دیتے جا رہے ہیں تو یہ بھی ہماری مجرمانہ غفلت ہے یا کوتاہی ہے، یہ ملک اور یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہے۔ بالکل غیر معمولی حالات ہیں، ٹائم دیا جائے جی، بالکل غیر معمولی حالات ہیں۔ آپ کے جو الزامات ہیں یا جو اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو مد نظر رکھتے دیکھا جائے تو یقیناً یہ 2 سال کا عرصہ بہت ہے، اپوزیشن کوئی لائے عمل نہیں دے سکی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ان کو تو جتنا ٹائم دیں گے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی ایسی انہوں نے گنجائش نہیں چھوڑی تھی، نہ اس معیشت کے لیے نہ اس قوم کو بچانے کے لیے۔ ایسا کلچر انہوں نے دے دیا ہے کہ ہر بات پہ گالی نکلتی ہے۔ آج ہماری طلب اور رسد جو ہے
وہ بھی برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس. آپ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں آج ہلکے میں سے آ رہا ہوں، جہاں بھی گیا ہوں بجلی بند ملی ہے. یہ حالات ہیں. چینی ہماری جو ہے وہ 100 روپے کی ہو گئی ہے. آٹا ہمارا آپ کے سامنے ہے کہ 2800 روپے 3000 تک آٹا جو ہے وہ پہنچنے والا ہو گیا ہے. تو کس طرح ہم اس معیشت کو سنبھالا دیں گے؟ کوئی ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. میری لیکن اپوزیشن کی حسن صاحب جو دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے رویے سے تو ایسا لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آپ نے ہم پلہ سیاسی جماعت تسلیم کر لیا ہے اور اس دفعہ کی ایک باری جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی دے دی گئی ہے اور یہ 5 سال پورے کرنے کا پورا اسپیس دیں گے. آپ نے میرے سے سوال کیے. جی 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 نہیں جی، قطعاً اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح جماعتیں بنتی ہیں. جی پی ٹی آئی جیسی جماعتیں جو ہیں یہ کبھی بھی سروائیو نہیں کرتی. آپ کافی حال دیکھ لیں، وہ بھی لائی گئی تھی، آج کہاں کھڑی ہوئی ہے. ایک وقت میں کہتے تھے ہم 7 دفعہ صدر بنائیں گے، آج وہ خود رولتے پھر رہے ہیں. ان کو نہ کوئی وزارت ملتی ہے نہ کوئی ان کو ٹھکانہ ملتا ہے. پی ٹی آئی کا بھی اس سے برا حال ہوگا کہ جو کاف لیگ نے تو پھر ڈیلیور کیا تھا، چاہے سلیکٹڈ تھے انہوں نے کام کیا تھا. یہ انہوں نے تو بھی نہیں کیا، سلیکٹڈ بھی ہیں اور کام بھی نہیں کیا، نالائق بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں. تو یہ کہنا قطعاً غلط ہوگا کہ یہ بھی آپ نے ایک جماعت بنا دی. یہ جماعت نہیں بن سکتی. جماعت بنانے سے نہیں بنتی. یہ تو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں جو نظریے پہ قائم رہتی ہیں. انہوں نے کہاں قائم رہنا ہے. لیکن ایک بڑا واضح انڈیکیشن جو ہے وہ آپ ہی کے جو مختلف رہنما ہیں وہ دیتے ہیں کہ یقیناً یہ اپنی مدت پوری کرے اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے پی ٹی آئی کو بقول آپ کے جو ہے بہتر طریقے سے ایکسپوز کیا جا سکتا ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اور ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے حزب اختلاف کی جماعتیں جو ہے وہ متحرک نظر آتی ہیں حکومت کے خلاف کسی تحریک پہ جانے کے لیے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ دوبارہ وہی صورتحال نظر آتی ہے کہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ اس میں پیش ہے، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کنسنسس ڈیولپ ہونا تھا اس میں شاید آج بھی کوئی خلا باقی ہے. ہمیں جوائن کیا قاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا، آج کی آپ کی ایکسرسائز میں اور اس سے پہلے جو آپ ایکسرسائز کر رہے تھے آزادی مارچ سے پہلے، اس میں کیا فرق ہے؟ آج مولانا تھوڑا بہت یہ امپریشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید وہ سولو ہی یہ فلائٹ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے تو روز اول سے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور صرف ہم نے ہی نہیں بلکہ تمام قومی اور اپوزیشن جماعتوں نے 26 جولائی 2018 سے ہی اس انتخاب کو مسترد کر دیا تھا. اور پھر اس سے آگے چل کر جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے 25 جولائی 2018 کی شام کو جب 30% نتائج آنا شروع ہوئے تھے تو اس وقت سے اعلان کر دیا تھا کہ یہ نتائج جو ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہیں اور یہ ایک سلیکٹڈ حکومت بنائی جا رہی ہے، لہذا ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلے ہی دن اسلام آباد میں تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا اور پوری ملکی قیادت نے اس انتخاب کو ہی مسترد کر دیا تھا. اس وقت سے لے کر ہم مسلسل گاہے بگاہے اپنی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی روز اول سے ہماری اس بات کو مان لیتے کہ ہم نے حلف نہیں اٹھانا ہے تو نہ یہ حکومت بنتی اور نہ ہی اس قسم کا ماحول ہوتا. قاری صاحب لیکن آج بھی جو آپ کی جو اس وقت پیش رفت ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے اور آپ کی جتنی بھی کاوشیں تھیں وہ بے نتیجہ ثابت ہوئیں.
دیکھیں جی یہ ایسا نہیں ہے، ہماری کاوشیں بے نتیجہ ثابت تو اس لیے نہیں ہوئی ہیں کہ جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حکومت بنی ہے، اس کے بعد آج تک اس حکومت کا کوئی ایسا کارنامہ یا کوئی ایسے اس کے میدان میں نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ حکومت کامیاب حکومت ہے، یعنی بدترین ناکام ترین حکومت ہے۔ اور اس کے خاتمے کے لیے جس طرح ہم اس وقت سے منظم تھے، آج بھی ہم میدان میں ہیں۔ ہم نے آزادی مارچ کیے جس طرح آپ نے عرض بتایا، اور آزادی مارچ میں بھی ہم بالکل کامیابی سے پہنچے، اور پھر نتائج اس کے بھی ماشاءاللہ اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے، لیکن دوستوں نے وفا نہ کی، جس کی وجہ سے آج ہم اور پورا ملک بھگت رہا ہے۔ ہم آج بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے، وہ وقت گئے نہیں ہے۔ جتنا نقصان ہوا سو ہوا۔ بھائی صاحب، آپ کے خیال میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں اپوزیشن کی؟ دیگر آپ کے جو دوست ہیں وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ جو موقف آپ کا ہے وہ موقف ان کا ہے، اور جو خواہش آپ کی ہے وہی خواہش ان کی ہے، اس کے باوجود وہ رکاوٹیں کیا حائل ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے سامنے تو ہم تو کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ سوال تو انہی سے ہے اور جواب وہی دے سکیں گے کہ ان کو کیا مشکلیں کیا مجبوریاں ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ہم امید کرتے ہیں، ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد انہیں احساس ہوگا اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، وہ ہماری صفوں میں ہوں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ایک ایسی قیادت فراہم کی جائے کہ جو اس ملک کو موجودہ صورتحال سے نکال سکے، بحرانی کیفیت سے نکال سکے۔ اس وقت ملک کے تمام ادارے جام ہیں، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم قوم کو ایک صحیح پیغام نہ دے سکے اور ملکی قیادت جو ہے وہ اس نازک مرحلے پر بھی اگر قوم کی صحیح رہنمائی اور ترجمانی نہ کر سکی تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اس وقت عام آدمی کی جو صورتحال ہے، غریب آدمی وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر جو تھا وہ بھی اب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت تو بالکل پورا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس حکومت کو کے جانے کے لیے تمام محب وطن جماعتیں اور قومی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں آئیں گے ایک پلیٹ فارم پر، تو یہ اس ملک کا نقصان ہوگا، اور آنے والی تاریخ نہ ہمیں معاف کرے گی اور نہ پھر وہ جو کھویا ہوا وقت ہوگا وہ پھر واپس نہیں آتا ہے۔ لہذا ہم آج بھی اسی پیغام کو لے کے میدان میں ہیں، اور ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے اس ایک نقطے پر تمام جماعتیں ایک جی نثار چیمہ صاحب، متحد ہو اس جائیں۔ ایک نقطے پر کیوں آپ سب جو ہے وہ قائل نہیں ہو پا رہے؟ نظام کی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، اگر گزشتہ 2 سال کے جو حزب اختلاف کے سیاسی رویے کی بات کر لی جائے تو وہ نظام سے لڑنے میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ منصور خان صاحب دیکھیں، جو ایک نقطہ ہے، لیکن میں نے تو آپ سے یہ گزارش کی کہ رکاوٹیں تو ہمارے بھائی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں نثار چیمہ صاحب سے ذرا جواب لے لوں اس وہی کا۔ بتلا سکیں گے۔ دیکھیں، قاری صاحب نے جس طرح فرمایا ان کی توقع، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب بھی توقع ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ان کی توقع کے مطابق بہت جلد ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، تو بہت جلد وہ صورت ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو دیکھیں بات، یہ دونوں صورتیں ہیں، دونوں بڑی واضح وجوہات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ایک تو قوم کا انہوں نے جو حشر کر دیا ہے، جینا مشکل کر دیا ہے اس حکومت نے، ایک دن بھاری ہے۔ دوسرا یہ کہ انصاف کے نام پہ بدترین انتقام کی جو مثالیں قائم کی ہیں، وہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہی۔ اب یہ ہے کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور جتنی جلدی یہ جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں منصور خان صاحب کی پوری قوم کی زبان پر 2 دعائیں ہیں، ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ کشمیر کو آزاد کر، اور دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ کرونا کی وبا سے، ٹڈی دل کی آفت سے اور پی ٹی آئی کے عذاب سے نجات دلا۔ تو بات یہ ہے کہ اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے جس طرح میں نے کہا
کہ वो एक नुक्ता जो उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है, पूरी कौम भी पूरी अपोजिशन मुतफिक है। सिर्फ ये है कि असेंबली में कोई इख्तलाफ हो सकता है, स्ट्रेटजी में इख्तलाफ हो सकता है, और उसमें वो भी इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो भी इख्तलाफ जो है वो रफा हो जाएंगे। जी हसन मुर्तज़ा साहब, क्या कहेंगे? ये सूरत हाल जो है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, रवैया जो है वो इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। आज मौलाना साहब की जो इम्प्रेशन आ रहा है या जिस किस्म की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उसमें जो है वो दोबारा ऐसा महसूस होता है कि इस दफ़ा मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सोलो फ्लाइट लेने जा रहे हैं। जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा जी, मुझे आवाज़ बड़ी कम आ रही है। मैंने अर्ज की कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो रवैया है, जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उनके हवाले से, उससे ऐसा महसूस होता है कि वो अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ जो है कंसेंसस डेवलप करने में नाकाम है और वो सोलो फ्लाइट लेने जा रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है जी कि अपोजिशन जो है वो ज़ाहिरी बात है कि मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं और उनका इकट्ठा होना, उनके जो मसाइल हैं, जो इस वक्त आप देखें बेरोजगारी, गुर्बत, अफलास, महंगाई, ये सारी चीज़ों ने हमारी पूरी कौम को ना इंतशार का शिकार कर दिया है। और इसके लिए पूरी कौम को एक पेज पे लाना, फिर मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं, जिस तरह मौलाना साहब अभी कह रहे थे कि हम पहले दिन से कहते थे कि हलफ ना लें, सही बात फरमा रहे हैं, कहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती थी कि इस सिस्टम को बचाने के लिए, इस सिस्टम को लेकर चलने के लिए, चाहे वो सिलेक्टेड है, चाहे वो लाए गए हैं, हमें फिल फॉर ये फैसला नहीं करना चाहिए और हमें असेंबलियों का हिस्सा बनना चाहिए। उस पर मौलाना साहब ने भी मेहरबानी की और वो असेंबलियों में भी गए, लेकिन जैसे जैसे वो चलते गए आपके सामने है कि हमने पहले दिन ये बात कही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी अपोजिशन जमात इन्हें नहीं गिराएगी, ये खुद अपने वजन से गिरेंगे, और आज वो गिरने की पोजीशन में है। लेकिन अपोजिशन की तरफ से उस पे हसन मुर्तज़ा साहब, अपोजिशन के पास भी एक भारी मैंडेट है, कौम की जिम्मेदारी या मुल्क की जिम्मेदारी जो है अपोजिशन भी बड़ी हद तक आयद होती है। मतलब इस गिरने के इंतजार में हम और कितना गिरेंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, आप जो है वो रेबर कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो जैसे ही कोई अपना एजेंडा और डेट करते हैं, एपीसी भी होगी और इंशाअल्लाह ताला जी हम एहतजाज भी करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ हम कौमी मुजरिम होंगे जी। इसलिए हमारी तरफ से कतन कोई नहीं है, कुछ छोटी मोटी है तो इंशाअल्लाह ताला वो फौरन दूर होगी, और मुझे उम्मीद है कि हम अगस्त महीने में सड़कों पे होंगे। बिल्कुल सड़कों पे होंगे। इसका जो है वो अंदिया गुज़िश्ता 2 साल से जो है वो गाय बगाए हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पे दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज़ की बुनियादी तौर पे ज़रूरत है, क्या अपोजिशन की अगर किसी तहरीक की तरफ जाती है तो उसके साथ कोई ऐसा लाएमल है, कोई मुस्तकबिल का कोई ऐसा ज़ाब्ता है कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो मुल्क को बेहतर हालात की तरफ लेके जाया जा सके? इस पर मजीद बात करेंगे, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की और जो मौजूदा हालात हैं, दोबारा हमें अपोजिशन जमातें जो है वो उसमें जो है वो एक तहर्रुक नज़र आता है। काजी साहब, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि जो इस वक्त अपोजिशन को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ज़बान ज़द आम है। एक तो ये तासुर आता है कि शायद आवाम इस हद तक लाताल्लुक़ हो चुकी है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो उस हद तक पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती हैं। देखिए जी, ये तो हो सकता है कि कोई अपने आप को खुश करने के लिए ये कोई सोच ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं और आपके रिकॉर्ड पर भी है ये कि जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 नवंबर 2018 से लेकर 27 जुलाई 2019 तक हमने इस मुल्क में 15 मिलियन मार्च किए हैं,
اور ہر 1 ملین بار گزشتہ سے کئی گنا بڑا ہوتا تھا، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، اور پھر آزادی مارچ کراچی سے اسلام آباد تک پورا ملک نکلا تھا، لاکھوں عوام شریک تھے۔ اور آج بھی یہ تو میں اپنی بات کرتا ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ پاکستان کی جو دیگر جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پھر جس تعداد میں قوم ان سے وابستہ ہے، یہ تو ہم ایک اشارے کے قوم منتظر ہے، اور عوام تو اس وقت بیزار ہو چکی ہے۔ عوام تو چاہتی ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور ہم جو ہے اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ اس وقت تو یہ حکومت جو ہے یہ ایک قسم کے بوجھ ہے عوام پر، اور ایک بالکل رقص بن چکا ہے، اور یہاں تک لوگوں کو اب ان کے ہر وزراء کے بیانات سے، اور خود وزیر اعظم اور یعنی پوری حکومت کے ہر فرد سے لوگوں کو اب گن آنا شروع ہو گئی ہے، جو ان کا کردار ہے، جو صورتحال ہے، جس سے قوم اب مہنگائی کو آپ دیکھیں، آپ بے روزگاری کو دیکھیں، آپ جو ہے تمام اشیاء صرف کی قیمتوں کو آپ دیکھیں، اس وقت کوئی ایسی یعنی پورا ملک جو ہے وہ تباہی کے کنارے پر ہے۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یا عوام تیار نہیں ہے، عوام تو چاہتی ہے۔ میں یہ نثار چیمہ صاحب، صورتحال آپ نے بھی یقیناً اس سے دیکھا کچھ زیادہ پرسوں، مختلف نہیں ہے، ویکیوم بہت زیادہ ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا جو رویہ ہے، بالخصوص اپوزیشن کی جماعتوں کا جو رویہ ہے، وہ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو جو ہے وہ ختم کرتی جا رہی ہے۔ مطلب عوام جو ہے وہ سیاسی پروسیس سے لا تعلق ہوتے جاتے ہیں، اگر آپ اس وقت سیاسی قیادت کے فقدان کے ساتھ اگر کوئی تحریک نہیں چلاتے ہیں۔ نہیں منصور خان صاحب، عوام سیاسی عمل سے تو لا تعلق نہیں ہوتے، بلکہ میں قاری صاحب سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں۔ وہ جس طرح فرما رہے تھے کہ قوم تو منتظر ہے، قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور قوم منتظر ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور اس عذاب سے ان کی جان چھڑائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ جو فریضہ ہے مسیحائی کا، یہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ آسان طریقے سے ادا کرے گی، اور انشاءاللہ اس عذاب سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ۔ جس طرح میں نے کہا کہ بڑی جلدی یہ جو حکمت عملی میں اختلاف ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور ایک انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن جو ہے مل کر اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کا تو کردار ہمیشہ قائدانہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے ان کا موقف جو تھا اس میں بڑا وزن تھا، اور جب وہ اسلام آباد کی تشریف لائے، جس طرح میں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئے، اور بڑے پرجوش لوگ تھے، اور واقعی یہ ہے کہ اس عذاب چیمہ صاحب وہ اپنے موقف کے ساتھ آج بھی اسی وزن کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے موجود ہیں، لیکن یہاں جو آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جس مسیحا کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہم کیا نون لیگ سے ہٹ کے یا پیپلز پارٹی سے ہٹ کے کہیں دیکھیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس میں بھرپور حصہ ڈالے گی۔ اس کار خیر میں، اس عذاب سے نجات دلانے کا جو کار خیر ہے، اس میں انشاءاللہ اپنا فرض ادا کریں گے ہم انشاءاللہ۔ نہ قوم کو مایوس کریں گے، نہ انشاءاللہ یہ ہے کہ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انشاءاللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے بقول آپ کے، آپ خود یہ فرماتے ہیں، تو وہ مطلب جو بھی آپ کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ کب تک انتظار کریں گے؟ آپ کنسنسس نہیں ڈیولپ کر پا رہے، 2 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس میں پھر میں کہوں گا کہ کوئی یہ دیکھیں، کئی جماعتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک دیانتدارانہ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ جو ٹارگٹ ہے، جو منزل ہے، جو اس عذاب سے نجات دلانے کا جو ایک نقطہ ہے جس پہ سب متفق ہیں، اس کے حوالے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے جی۔ جو چھوٹا موٹا حکمت عملی کا اختلاف ہے، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی حسن مرتضیٰ صاحب، ایک بہت امپریشن بہت زیادہ اس حوالے سے بھی دیا جاتا ہے کہ یقیناً جو باریوں کا سلسلہ ہے اس میں اب جو باری آنے والی ہے وہ کسی کی آ جائے گی، آپ کی آ جائے گی، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی آ جائے گی، تو اسی نظام کے تحت چلنے کا جو ہے وہ جو ایک پیٹرن تھا وہ قائم رہے گا۔ جی، یہ باریوں والی بات تو ہم پہلے ہی نہیں مانتے تھے کہ ایک باری ان کی اور ایک باری ہماری، تیسرے کی ہم کیسے مان لیں گے؟ یہ قطعاً غلط تاثر ہے، یہ دیا جاتا ضرور ہے لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ کوئی باریاں نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔
عوام جو ہے وہ ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم ڈیلے کریں گے تو یہ لوگ اگر آج خود نکل پڑے اور یہ بھیڑ اور یہ ہجوم جو ہوگا اس کو اگر کوئی قیادت نہ ملی تو وہ اس ملک کے لیے بڑا المیہ ہوگا. جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت اور مولانا صاحب کی قیادت یہی اس ملک کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو رکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کوئی ایسے مین اختلافات بھی نہیں ہے، بس کوئی چند ایسی چیزیں ہیں جو طے ہونی باقی ہیں. اور اس نقطے پہ تو ہم سارے متفق ہیں کہ اس حکومت سے جان چھوٹنی چاہیے، اس عوام دشمن حکومت سے جان چھوڑنی چاہیے. تو کچھ ٹائم چاہیے. پہلے بھی آپ نے اطاعت بنتے دیکھے ہوں گے، نواب زادہ صاحب کی قیادت میں بھی اطاعت بنتے رہے جب محترمہ تھی، اور ہم لوگوں نے تحریکیں بھی چلائی، ضیاء امریت کا مقابلہ کیا، مشرف امریت کا مقابلہ کیا، ایوبی امریت کا مقابلہ کیا، اور باقی دیگر جو یحییٰ خان جیسے تھے. یہ ساری چیزیں پولیٹیکل پارٹیاں ہی کرتی رہی ہیں، اور آپ کے بڑے بڑے دانشور لکھتے بھی رہے ہیں ان کے حق میں اور سارا کچھ. حسن صاحب آج کا جو تاثر ہے وہ یہ آتا ہے کہ شاید ملک اس خستہ حالی کا شکار ہے کہ کون جو ہے وہ اسے گھنٹی باندھے گا. کوئی یہ مطلب کوئی اپنے سر لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے شاید. نہیں، ہم اس کے لیے متحد ہیں جی. متحدہ اپوزیشن جو ہے اسی کی ذمہ داری ہے اور اسی نے یہ کرنا ہے، اور اپنا اپوزیشن کا جو رول ہے، کردار ہے، وہ اسی اپوزیشن نے ہی ادا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ دیکھیں گے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ مجھے بڑا یقین ہے کہ ہم اگست کے مہینے میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تحریک کا آغاز کریں گے. اور تحریک تو چل رہی ہے جی، اندر اندر جو تحریک ہے وہ چل رہی ہے، اس کے نتائج آنا باقی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے. قاری صاحب یقیناً ویکیوم بھی ہے آپ کی، جو آپ جس طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، وہ سارا سلسلہ اپنی جگہ موجود ہے. کوئی مستقبل کا لائے عمل اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ کسی طرح ٹاپل ڈاؤن کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو مستقبل کا کوئی لائے عمل جو ہے وہ اس پہ کوئی بات چیت ہے ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، مستقبل کا لائے عمل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہمیں اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہم میدان میں ہیں تو اس چیز کی اب ساری تیاریاں کر چکے ہیں. صرف مشکل یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ سب میدان میں آ جائیں. ابھی جو چیمہ صاحب کو کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ 1 لاکھ لوگ اسلام آباد میں، تو میں یہ ازراہ مذاق کہوں گا کہ چیمہ صاحب اندر سے کہیں حکومت کی نمائندگی تو نہیں کر رہے. بی بی سی کی جو اس وقت کی رپورٹ تھی، پہلا جمعہ جو ہم نے وہاں پڑھا تھا تو بی بی سی نے اس کو 17 لاکھ کہا تھا، اور پھر نون لیگ کی قیادت اس میں مسلسل شریک رہی. میاں شہباز شریف صاحب آئے، میں پوچھوں گا کہ اس وقت وہ تعداد کیا تھی. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ چیمہ صاحب اس بات کی ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں کہ وہ بالکل چیمہ صاحب سے اس کی وضاحت رہے تھے. آپ تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کریے گا. اگر یہ اپوزیشن کی جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ سولو لیڈ کریں گے؟ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی؟ مولانا فضل الرحمان کا رویہ جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ بالکل واضح انڈیکیشن ہے اس چیز کا. دیکھیں مولانا کا رویہ شروع سے بالکل معتدل ہے، اور مولانا کا رویہ شروع سے سب کو ساتھ چلنے کے لیے ہے، چلانے کے لیے ہے. لیکن وقتی طور پہ جب کچھ باتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے اس پہ نقطہ نظر تو سامنے آتا ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج بھی اس بات پہ ہم پر امید ہیں، ہم بالکل پر امید ہیں کہ ہمارے سامنے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اپوزیشن کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ حکومتی اتحادیوں کے سامنے بھی کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ایک ایک کر کے وہ اب چھوڑ رہے ہیں. تو جب حکومتی اتحادی بھی بہت شکریہ قاری عثمان صاحب. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. نثار چیمہ صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کی بقا کے لیے یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیاسی جو استحکام ہے، کیونکہ سیاسی انسٹیٹیوشن اگر مستحکم نہیں ہوتا تو یقیناً پاکستان کے داخلی اور خارجی مسائل کا حل جو ہے وہ کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن کی کمزوری کے ساتھ اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.